کیا ہماری نماز واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزانہ 5 وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارا دل پرسکون نہیں ہوتا اور گناہوں سے دوری بھی محسوس نہیں ہوتی؟ آخر کیوں؟ کہنے کو تو ہم روز نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز صرف زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، دل سے کی گئی بندگی۔ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ہمارا جسم تو جھکتا ہے، دل نہیں۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں مگر ہماری روح کہیں اور بھٹک رہی ہوتی ہے۔ کیا ایسی نماز واقعی وہ نماز کہلانے کی مستحق ہے؟ 1. نیت میں اخلاص کی کمی۔ نماز کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، لیکن جب نیت میں دکھاوا، سستی صرف فرض کی ادائیگی کا تصور ہو تو وہ نماز عبادت نہیں، ایک رسمی عمل بن جاتی ہے۔ حل: نماز سے پہلے دل میں یہ تصور کریں کہ میں اب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، جو میرے دل کے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ صرف اسی کے لیے نماز پڑھیں، دنیا کے لیے نہیں۔ جسم تو حاضر لیکن دل غائب ہوتا ہے۔ اکثر لوگ نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں مگر ذہن کاروبار، موبائل، دنیاوی باتوں یا آنے جانے والوں پر لگا ہوتا ہے۔ حل: نماز میں جانے سے پہلے 1-2 منٹ مکمل خاموش بیٹھیں، سانس کو نارمل کریں اور تصور کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ اکبر کہیں تو دنیا کے تمام خیالات کو باہر چھوڑ دیں۔ 3. جلد بازی سے نماز پڑھنا۔ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن رکوع، سجدہ، قضا اور قیام اتنی تیزی سے کرتے ہیں جیسے کوئی مشینی عمل ہو۔ ایسی نماز نبی کریم نے رد فرمائی۔ حل: ہر رکن کو اطمینان یعنی سکون کے ساتھ ادا کریں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ مکمل اور توجہ سے پڑھیں۔ تکبیر اول کو معمولی سمجھنا۔ اکثر ہم نماز میں جماعت کے ساتھ شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن پہلی تکبیر کو چھوڑ کر نماز میں آتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ حل: نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے وضو مکمل کریں، اذان کے بعد جماعت کے لیے فوراً تیار ہوں۔ 5. سجدے میں دل کا جھکاؤ نہ ہونا۔ سجدہ بندے اور رب کے درمیان سب سے قریب لمحہ ہوتا ہے مگر ہم صرف سر زمین پر رکھ کر اٹھ جاتے ہیں، نہ دل جھکتا ہے نہ آنکھ نم ہوتی ہے۔ حل: سجدے میں ٹھہراؤ لائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دعا کریں جیسے کوئی فقیر بادشاہ کے دربار میں جھکا ہو۔ 6. نماز کو بوجھ سمجھنا۔ بعض لوگ نماز کو فارغ ہونے کا کام سمجھتے ہیں، جب وقت ملا تب پڑھ لی، وقت نکال کر جلدی میں ادا کر دی۔ حل: نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں، اسے پرائیورٹی دیں۔ سفر میں ہوں یا بیماری میں نماز ترک نہ کریں، قصرہ اشارات سے ادا کریں۔ 7. عربی الفاظ کے معنی نہ جاننا۔ جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں تو دل کہاں سے لگے گا، توجہ کہاں سے آئے گی؟ حل: نماز کی صورتوں اور اذکار کا اردو ترجمہ یاد کریں۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو نماز ایک زندہ رابطہ محسوس ہوگی۔ نماز ایک معمولی سی عبادت نہیں، یہ وہ راز ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، روح کو روشنی ملتی ہے، زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود اس عبادت کو ضائع کر دیں تو پھر نجات کی امید کیسے رکھی؟ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے جس میں دل، زبان اور روح تینوں حاضر ہوں۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز علم، سکون اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ لگتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ روزانہ نیکی کی طرف ایک نیا قدم اٹھا سکیں۔ آپ کا ایک کلک آخرت کے سفر میں ایک روشنی بن سکتا ہے۔